अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सूरत फुरकान के दूसरे सबक के साथ हाजिर हैं। आज हम दूसरे रुकू पे बात करेंगे और आयात 10 से 20 तक का तर्जमा और उनकी वजाहत करेंगे। लफ्ज़ी तर्जमा भी करेंगे और उनकी मुख्तसर वजाहत भी करेंगे। तो ये दूसरा सबक है इस सिलसिले का, तर्जमातुल कुरान जमात नहम के लिए। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ وہ اللہ بہت ہی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور تمہارے لیے محل بنا دے۔ وہ اللہ بہت ہی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور تمہارے لیے محل بنا دے۔ پچھلے رکوع میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور قرآن کو نہ ماننے والے اور اس پر اعتراض کرنے والوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے۔ اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی وسائل نہیں ہیں، ان کو کوئی بڑا باغ جو ہے، کوئی باغ ان کی ملکیت میں ہوتا، کوئی یہ مال و دولت ان کے پاس ہوتی، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا جو خبردار کرتا۔ تو ان اعتراضات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں ان آیات میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ بہت ہی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور وہ تمہارے لیے چاہے تو محلات بھی بنا دے۔ تبارکہ وہ برکت والا ہے، الذی جو، ان اگر، شاء چاہے، جعل بنائے، بنا دے، لکا تیرے لیے، خیرن بہتر، من سے، ذالکا اس سے، جناتن باغات، جنتیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا نیچے اس کے، انہار نہریں، اور یجعل بنا دے، لکا تیرے لیے، قصورا محلات۔ یعنی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں جن کے پاس کوئی بڑا باغ نہیں ہے، جو زیادہ دولت مند نہیں ہیں، جن کے ساتھ کوئی خبردار کرنے والا فرشتہ نہیں ہے۔ تو اللہ ان اعتراضات کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ برکت والا ہے، یعنی اللہ وہ اگر چاہے تو یہ جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اس سے بہتر بھی دے دے اور ایسے باغات آپ کو عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو آپ کے لیے باغات بنا دے، وہ چاہے تو آپ کے لیے محلات بنا دے، لیکن نبی باغات اور محلات بنانے کے لیے نہیں آتے۔ نبی اور پیغمبر اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے اور اس دنیا کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پھر محلات نہیں بنائے،
اپنے لیے کوئی باغات نہیں بنائے، وہ جو بھی مال آتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، وہ لوگوں کو دیتے، اور سب سے بڑے سخی تھے وہ۔ اگر وہ چاہتے کہ پورے مدینہ کو سونے کا بنا دیتے تو وہ بنا سکتے تھے۔ اتنا زیادہ مال غنیمت آتا تھا کہ وہ سب کچھ باغات بھی اور محلات بھی اور عالیشان جو ہے محلات بنا سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا، لیکن انہوں نے محلات بنانے کے بجائے، انہوں نے باغات بنانے کے بجائے انسانوں کو بنایا۔ تو اللہ اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو جو اعتراض یہ کر رہے ہیں اس سے بہتر چیزیں آپ کو عطا کر دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھوٹ سمجھ لیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ یہ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، تو وہ جو قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، کیونکہ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں تو آگ ان کے لیے تیار ہے، پھر وہ خود ہی اسے دیکھ لیں گے۔ بل تبارکا، بلکہ وہ برکت والا ہے، الذی جھٹلایا انہوں نے، بالساعتی ان قیامت کو، ساعت کو، قیامت کی گھڑی کو، چاہے، اور ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، شاء کا مطلب آتا، چاہنا، چاہے، آتدا تیار کیا، نا ہم نے، آتدنا تیرے لیے، تدنا تیار کی ہے ہم نے، لیمن خیرن کے لیے، بہتر اس کے لیے، من جس نے، سے لی کے لیے حرف جار ہے، جو جس نے، ذالکا کذبا جھٹلایا، یا اس سے، یہ بالساعتی یا وہ قیامت کو، جنات سعیرات آگ بڑھتی ہوئی بہتی ہیں، بلکہ من بلکہ کذبو جھٹلایا، بالساعتی قیامت کی گھڑی کو، قیامت کو، وا اور نیچے، آتدنا اس تیار کی ہم نے، ان لمن اس کے لیے، کذبا جھٹلایا، بالساعتی قیامت کو، انہار سعیرا آگ، یعنی جس نے قیامت کو جھٹلایا اس کے لیے یجعل آگ قیامت بنائے تیار کر رکھی ہے تیرے لیے، قصورا محلات، وہ برکت والا ہے، الذی جو، ان اگر چاہے، اگر شاء چاہے، جعل بنا دے، لکا تیرے لیے، خیرن بہتر، من سے، ذالکا اس سے بھی، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا نیچے اس کے، انہار نہریں، وا اور، یجعل بنائے، لکا تیرے لیے، قصورا محلات، یعنی وہ جو اعتراض اٹھانے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور آپ کے لیے وہ چاہے تو محلات بنا دے۔ اب اس آیت کا ترجمہ خود کیجئے۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے، وہ دہاڑے مار رہی ہوگی، وہ چیخ و چنگار رہی ہوگی، یعنی جب دور سے وہ قیامت جو ہے کی آگ، وہ دوزخ کی آگ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آوازیں وہ سنیں گے، اس کی چیخنے اور چنگھاڑنے کی آوازیں وہ سنیں گے،
یعنی اتنی خوفناک ہی آگ ہوگی کہ جب ان کو وہ آگ دیکھے گی تو وہ بھی سنیں گے کہ وہ کس طرح چیخ رہی ہے، چنگھاڑ رہی ہے، کتنا اس کے اندر جوش و خروش ہے، کتنی حدت ہے۔ تو احساس دلایا جا رہا ہے ان کو جو قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اذا جب رأتہم دیکھے گی انہیں من سے مکان جگہ بعید دور، یعنی جب وہ دوزخ کی آگ انہیں دور سے دیکھے گی، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کو، اس کا، تغیظاً جوش، چیخنا چنگھاڑنا، و اور زفیرا دھاڑنا۔ جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی تو چنگھاڑے گی، چیخے گی اور جوش مارے گی، اور وہ اس کے جوش اور اس کے چنگھاڑنے اور اس کے دھاڑنے کو دور سے وہ سنیں گے۔ اتنی خوفناک آگ ہوگی وہ۔ اس آیت کا ترجمہ اب خود کیجئے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب وہ اس کے کسی تنگ مکان میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ وَإِذَا اور جب، اذا جب، القو ڈالے جائیں گے، منہا اس میں یا اس سے، مکانہ مکان جگہ، ضیقاً تنگ، تنگ جگہ پر جب وہ ڈالے جائیں گے، مقرنین جکڑے ہوئے، دعاؤ دعوت دیں گے، پکاریں گے، بلائیں گے، ہنالکا وہاں، ثبورا موت کو، یعنی وہ جب جکڑ کر باندھ کر ان کو اس دوزخ کی تنگ جگہ پر ڈالا جائے گا تو وہاں وہ تکلیف اور اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے موت کو پکاریں گے۔ وہ دہائیاں دیں گے، پکاریں گے، دعوت دیں گے موت کو کہ ہمیں موت آ جائے تاکہ ہم اس تکلیف سے چھٹکارا پا سکیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اب اس آیت کا ترجمہ اب خود کیجئے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ خود سے کر لیا ہوگا۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ آج ایک موت کو نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو، یعنی دکھ اور تکلیف سے، اذیت سے بچنے کے لیے وہ جب موت کو پکاریں گے تو انہیں کہا جائے گا ایک موت سے کیا بنے گا، اب تو تم بہت سی موتوں کو پکارو، یعنی کتنی ہی دفعہ مرو پھر بھی اس اذیت سے جان نہیں چھوٹے گی، اس تکلیف سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے
اس اذیت سے اور اس تکلیف سے، آمین۔ لا نہیں، تدعو پکارو، نہ پکارو، الیوم آج، صبورا موت، موت کو نہیں پکارو، آج موت کو نہیں پکارو، واحدن ایک موت کو مت پکارو آج ایک موت سے کیا بنے گا، ودعو اور پکارو، صبورا موت، کثیرن بہت سی، آج تم اس اذیت اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے ایک موت کو پکارتے ہو، ایک موت تمہیں اس تکلیف اور اس اذیت سے نجات نہیں دے سکے گی، ایک سے زیادہ موتوں کو پکارو، لیکن ایک سے زیادہ موتوں کو بھی پکارو گے تب بھی جان نہیں چھوٹے گی، تب بھی اس اذیت سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس آیت کا ترجمہ اب خود کیجئے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ خود سے کر لیا ہوگا۔ بہت خوب، آگے بڑھتے ہیں۔ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ کہہ دو، کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہشت جس کا پرہیزگاروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی؟ یہ جس جہنم میں تم ہو اور موتوں کو پکار رہے ہو، کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جس کا پرہیزگاروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اور جو ان کی اس پرہیزگاری، نیکی اور رسول کو ماننے اور اس پر ایمان لانے اور اعتراضات نہ کرنے پر اور تعلیمات اسلامی پر عمل کرنے سے جو ان کو بہشت ملے گی جس کا ان سے وعدہ ہے، یہ بہتر ہے یا وہ جو دوزخ ہے جس میں تم جلو گے وہ بہتر ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہے کہ یہ بہشت جس کا پرہیزگاروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ قل کہہ دیجئے، کہو، ذالکا، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا، ذالکا یہ، اور ذالکا مطلب وہ بھی ہوتا ہے، ذالکا کیا یہ، خیرن بہتر ہے، ام یا، جنتو جنت، باغ، خلد ہمیشہ رہنے کی جگہ، ہمیشہ والا باغ، التی وہ جس کا، وہ وعدہ کیا گیا، کہو ان سے کہ یہ بہتر ہے یا وہ باغ بہتر ہے، وہ جنت بہتر ہے جس میں ہمیشہ رہو گے اور جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقون، متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، نیکوکاروں سے، کانت ہے، لہم لا کے لیے، ہم ان کے لیے، جزاءم جزا ہے، بدلہ ہے، و اور، مسیرہ ٹھکانہ، یعنی یہ جنت جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہ متقیوں کے لیے وعدہ ہے، اور متقیوں کے اس تقوی کا، اس پرہیزگاری کا، اس نیکوکاری کا بدلہ ہے، اس کا انعام ہے، اس کی جزا ہے، اور وہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ خود کیجئے۔ جی مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا، اس پہ غور کیجئے۔ جزاک اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لهم فيها ما يشاءون
وہاں انہیں جو چاہیں گے ملے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وعدہ تیرے رب کے ذمہ ہے جو قابل درخواست ہے، یعنی وہ جنت میں ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے کہ جو پرہیزگار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، انہیں وہ جنت ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے ذمے ہے یہ وعدہ، اور یہ مسئول ہے، یہ قابل درخواست ہے، یہ پورا کیا جائے گا۔ لہم ان کے لیے، فی ہا، فی میں، ہا اس میں، یعنی اس جنت میں، ما جو کچھ، یشاؤن، یشا چاہنا، ایک وقت کے لیے، یشاؤن چاہیں گے وہ، جس کی خواہش کریں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، کانا یہ ہے، اللہ پر، اوپر، ربی کا، رب کا، تیرا، تیرے رب پر ہے یہ، وعدن وعدہ، مسئولہ مانگا گیا، سوال کیا گیا، لہم ان کے لیے، فیہا یعنی اس جنت میں، ما جو کچھ، یشاؤون وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں، جو چاہیں گے انہیں ملے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کانا یہ ہے، علی ربکا یہ اللہ پر، ربی کا تیرے رب کے، وعدن وعدہ، مسئولہ مانگا گیا، یعنی یہ تیرے رب کی طرف سے پکا وعدہ ہے کہ وہ اس میں رہیں گے، یعنی اس جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور جو بھی وہ خواہش وہاں کریں گے، جو بھی وہاں چاہیں گے انہیں یہ ملے گا، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ آپ خود کیجئے۔ جی کر لیا ترجمہ، ماشاءاللہ، خوب، آگے بڑھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن انہیں اور ان کے معبودوں کو جمع کرے گا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو فرمائے گا، کیا تم ہی نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود راستہ بھول گئے تھے؟ یعنی جب اللہ انہیں بھی، جو اللہ کے باغی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی، یعنی وہ بت اور جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن سے وہ دعائیں کرتے ہیں اور جن سے وہ توقعات وابستہ کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، ان سب کو اللہ جمع کرے گا اور پھر ان سے پوچھے گا، ہاں بتاؤ، کیا تم نے انہیں گمراہ کیا تھا؟ میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر تم نے انہیں کہا تھا کہ وہ تمہیں پوجیں، یا وہ خود راستہ بھول گئے تھے؟ یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا، ان کے معبودوں، ان کے الہوں کے سامنے یہ سوال پوچھا جائے گا، اور پھر وہ مکر جائیں گے کہ نہیں، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ایسا کرنا، انہوں نے ہمیں خود ہی جو پوجنا شروع کر دیا، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں پوجیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یوم اس دن، یحشرہم وہ سب جمع کیے جائیں گے، وہ جمع کرے گا ان کو،
ان سب کو، وا اور ما جن یا جو یعبدون عبادت کرتے تھے، معبود بنایا ہوا تھا جنہیں، یعبدون جن کی عبادت کرتے تھے، من سے، دونی علاوہ، سوائے، اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو پوجتے تھے، جن سے آرزویں کرتے تھے، جن سے توقع وابستہ کر رکھی تھی، اللہ اس دن سب کو جمع کرے گا۔ پھر فَيَقُولُ پھر فرمائے گا، پھر کہے گا ان سے، کیا انتم کیا تم، اضللتم کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، ان معبودوں سے، ان الہوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ ان سے پوچھے گا، اچھا بتاؤ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، عبادی میرے بندوں کو، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، ہاؤلائے یہ سب ہاؤلائے وہ سب کیا کریں گے، کیا میرے ان سارے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، یا ہم وہ سب، وہ تمام، ضلوا گمراہ ہوئے تھے، کیا وہ گمراہ ہوئے تھے، سبیل راستے سے۔ پھر ان کو جن کی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو جمع کر کے اللہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستے سے گمراہ ہو گئے تھے؟ تو ظاہر ہے جواب وہ دیں گے کہ نہیں، ہم نے انہیں تو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ تو خود ہی گمراہ ہوئے تھے، ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، انہوں نے خود ہی ہماری عبادت شروع کر دی تھی۔ اب اس آیت کا ترجمہ خود کیجئے۔ جی مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ کہہ دو کہ تو پاک ہے، ہمیں یہ کب لائق تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو کارساز بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو یہاں تک آسودگی دی تھی کہ وہ یاد کرنا بھول گئے اور یہ لوگ تباہ ہونے والے تھے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ لائق نہیں تھا، ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو کارساز بناتے، لیکن تو نے ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی سہولتیں دی، آسودگی دی۔ پھر جب ان کو آسودگی ملی، سہولتیں ملی، تو وہ اے اللہ تجھے یاد کرنا بھول گئے اور یہ لوگ تباہ ہونے والے تھے۔ قالو کہیں گے، یعنی جب وہ پوچھا جائے گا ان سے کہ کیا تم نے ان کو اپنا پوجا کرنے، کہیں گے، قالو کہیں گے، یعنی جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو اپنی عبادت پہ لگایا تھا اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ کہیں گے سبحانکا پاک ہے تو، ما نہیں، کانا تھے، ینبغی لائق، اہل قابل، ہم اس قابل نہیں تھے، ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں تھی، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، لنا ہمارے لیے،
ہم اس کے اہل نہیں تھے، ہم اس کے لائق نہیں تھے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ان کے نتخذ کہ ہم بناتے من سے دونی کا دون علاوہ کا تیرے سوا تیرے علاوہ من سے اولیاء دوست مددگار و اور لیکن یعنی جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو اپنی عبادت پہ لگایا تھا تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو اس قابل نہیں تھے، کیونکہ جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا وہ بت تھے، اور بت کہیں گے تو ہم اس قابل نہیں تھے، یا وہ مرے ہوئے جو لوگ تھے ان سے توقعات وابستہ کرتے تھے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو دوست یا اولیاء بناتے، اپنا مددگار بناتے، اور ہم ان سے کہتے کہ آپ ہماری عبادت کرو۔ ہمارے اندر تو یہ اہلیت تھی نہیں، ہمارے اندر تو یہ قابلیت تھی نہیں۔ متعتہم اصل وجہ کیا تھی؟ متعتہم آپ نے ان کو مال دیا تھا، آپ نے ان کو سہولتیں دی تھیں، آپ نے ان کو غم روزگار سے چھٹکارا دے دیا تھا، آپ نے ان کو سہولیات دے دی تھی۔ اور آباءہم انہی کو نہیں، ان کے باپ دادا کو بھی سہولتیں دے دی تھیں، ان کو بھی مال دیا تھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ نسو بھول گئے، نسو ذکر وہ ذکر کو، تیرے ذکر کو، یعنی اس قرآن کو اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کے احکامات کو یہ بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ آپ نے ان کو مال دیا تھا، آپ نے انہیں سہولتیں دی تھیں۔ اور کانو تھے قومن یہ قوم تھے بورا ہلاک ہونے والے، یہ تباہ ہونے والے، یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ انہوں نے خود ہی ہمیں معبود بنا لیا تھا، خود ہی ہماری پوجا کرنا شروع کر دی تھی آپ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ ان کو مال دیا تھا اور سہولتیں بھی دی تھیں، اور اس سہولتوں کی وجہ سے، اس مال دولت کی وجہ سے یہ بھول گئے تیرا ذکر کرنا، اور یہ تو ہلاک ہونے والے تھے۔ یہ انہوں نے جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا شروع کر دیا تو یہ تو ہلاک ہونے والے تھے، یہ تباہ ہو گئے پھر اسی وجہ سے۔ اب اس آیت کا ترجمہ خود کیجئے۔ جی مجھے امید ہے آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہوگا، آسان ہے ماشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما سو تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا، سو تم تو ٹال سکتے ہو، سو تم نہ تو ٹال سکتے ہو اور نہ مدد دے سکتے ہو، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ سو تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا، سو تم نہ تو ٹال سکتے ہو اور نہ مدد دے سکتے ہو، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ان کے معبود جن کو وہ پوجتے تھے وہ ان کے سامنے مکر جائیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجیں، تو پھر فرمایا جائے گا کہ تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے، اب تو تم نہ تو ٹال سکتے ہو کہ نہیں انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، انہوں نے ہمیں اس راستے پر ڈالا تھا، اور نہ وہ مدد دے سکتے ہیں تمہیں اب، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا یعنی یہ خدا کو چھوڑ کے دوسرے معبودوں کو پکارے گا، دوسرے معبودوں کی پوجا کرے گا، تو وہ ظالم ہے،
جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ فقط پس یقیناً کذبوکم جھٹلایا انہوں نے تم کو بما اس میں سے جو تقولون تم کہتے تھے پس ما جو یا نہیں، یہاں ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، یہاں پس ما نہیں، تستطیعون استطاعت رکھتے، طاقت رکھتے، صرفاً پھیرنے کی، عذاب کے پھیرنے کی، اور لا نہیں، نصراً مدد کی، پس جھٹلایا انہوں نے تم کو اس میں سے جو تم کہتے تھے، پس نہیں طاقت رکھتے وہ عذاب کے پھیرنے کی اور نہ ہی انہوں نے تمہاری مدد کی، یعنی وہ جن کو تم پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جنہیں الہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے ابھی تمہیں جھٹلا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ تو انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا ہے، اب وہ تمہارے اوپر یہ جو تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا جکڑ کے، تو اس عذاب کو ہٹانے کی، اس عذاب کو پھیرنے کی تو وہ طاقت نہیں رکھتے، نہ وہ تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں۔ اور من جو یظلم جس نے بھی ظلم کیا، جو بھی ظلم کرے گا، منکم تم میں سے، من سے، کم تم سب کا کی جمع کم ہے، نذقہ ہم چکھائیں گے، نذقہ ہم چکھائیں گے، عذاباً عذاب، کبیرہ بڑا، جو بھی ظلم کرے گا، یعنی یہ ظلم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ مانیں، یہ ظلم ہے، اور جو بھی یہ ظلم کرے گا تم میں سے اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب اس آیت کا ترجمہ خود کیجئے۔ جی ماشاءاللہ، مجھے امید ہے آپ نے ترجمہ کر لیا ہوگا، شاباش، آگے بڑھتے ہیں۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم ثابت قدم رہتے ہو، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان کا یہ اعتراض کہ یہ کیسے نبی ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے تھے وہ بھی اسی طرح کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تو پھر یہ اعتراض کیسا؟ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم ثابت قدم رہتے ہو، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور جو پرہیزگار جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے باغی جو کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فرمانبردار جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، قبل کا تو تیرے
سے پہلے، تو سے پہلے، من سے مرسلین رسول، الا مگر، انہم بے شک وہ، لیاکلون کھاتے تھے، یعنی وہ جو اعتراض تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں، تو اس سوال کا جواب، اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اس سے پہلے جو رسول تھے وہ بھی، جن کو ہم نے بھیجا، وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ الطعام، کھانا، کھانا کھاتے تھے، اور یمشون چلتے پھرتے تھے، فی میں، اسواق بازار، سوق بازار، اسواق بازاروں میں، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، اور جعلنا ہم نے بنایا، بعضکم تم میں سے بعض کو، لبعضن کچھ کے لیے، بعض کے لیے، فتنتن فتنہ آزمائش، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تصبرون تم صبر کرتے ہو، تم صبر کرو گے، اور کانا ہے، رب کا تیرا رب، بصیرہ دیکھنے والا، بصارت رکھنے والا، تو کیا تم صبر کرو گے اس عذاب پر جو تمہیں دیا جائے گا؟ تمہاری جتنے اعتراض تھے ان کا جواب تو تمہیں دے دیا گیا، تم کہتے تھے کہ یہ پیغمبر کیسا ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے، تو جواب کیا دیا گیا کہ اس سے پہلے بھی جو پیغمبر بھیجے گئے تھے وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، اور تمہیں اس نافرمانی اور اعتراض اٹھانے اور بغاوت کرنے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا کرنے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو تم اس پر صبر نہیں کر سکو گے، تم موت کو پکارو گے، تمہیں کہا جائے گا ایک موت سے کیا بنے گا، تم زیادہ موتوں کو پکارو، اور اس میں سے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے، بصارت رکھنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو۔ اب اس آیت کا ترجمہ آپ خود کیجئے۔